انصاری نے اس ہلکے سے ایگزامپل سے اپنے طالب علم کو علم کی وقت پہنچا دی اور علم کی اہمیت پہچانوا دی، کیونکہ اس کا سوال تھا کہ ان چیزوں میں رکھا ہی کیا ہے۔ اور اسی مثال سے اب ہم پہنچنے کی کوشش کریں کہ ہم نے بھی صرف عزاداری کی انگوٹھی کو دیکھا، نگینے کو نہیں دیکھا۔ اور کیا ہے نہیں کیا آپ نے؟ ہم نے بھی صرف عزاداری کی انگوٹھی کو دیکھا، ہمیں اچھے مرثیے نظر آئے، ذاکروں کی خطابت نظر آئی، انجمنوں کے نوحوں کے دھن نظر آئی، انجمنوں کے نوحے نظر آئے، شعراء کے شعر نظر آئے، لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی توحید نہیں نظر آئی، ان میں ڈھلی ہوئی نبوت نہیں نظر آئی، ان میں بکھری ہوئی امامت نہیں نظر آئی۔ سرسری نگاہوں سے دیکھا، ہم نے عزا خانوں کو صرف زینتوں سے دیکھا، رونقوں کو نہیں دیکھا، ہم نے صرف لفظوں کو دیکھا، حقیقتوں کو نہیں دیکھا۔ اور یہی تو وجہ ہوئی کہ ہم نے کربلا کو صرف لفظ کربلا میں محدود کر دیا۔ توجہ کیجئے گا، ہم نے کربلا کو صرف لفظ کربلا میں محدود کر دیا۔ ہم اسی میں الجھے رہے کہ کس کا ماتم تیز ہو رہا ہے، ہم اسی میں الجھے رہے کہ کس کا نوحہ اچھا ہو رہا ہے، ہم اسی میں الجھے رہے کہ کس امام بارگاہ میں عشرہ اچھا ہو رہا ہے، ہم اسی میں الجھے رہے کہ کن مجلسوں میں نعرہ زیادہ لگ رہا ہے۔ کبھی ہم نے یہ محسوس کیا کہ کس مجلس سے عقیدت صحیح کی جا رہی ہے، کہاں تبرک افعال عقائد بٹ رہے ہیں، کہاں احکام صحیح کیے جا رہے ہیں، کن مرثیوں کے بند میں تاریخ رقم کی جا رہی ہے۔ بزرگان کے مرثیے صرف سرسری الفاظ کی ترکیبات نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر جو روایات پوشیدہ ہیں، ان کے اندر جو اصلاح پوشیدہ ہے، ان کے اندر جو پیغامات پوشیدہ ہیں، ہمیں اس پر بھی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں یہ ہوتا اس لیے ہے کہ ہم اپنی نظر سے حسین کی عزاداری کو دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہم نے آج تک اپنی نظر سے امام حسین کی عزا کو دیکھا، کبھی خدا کی نظر سے حسین کو دیکھو، کبھی رسول کی نظر سے عزاداری حسین کو دیکھا جائے، کبھی امامت کی نظروں سے حسین کی فرش عزا کو دیکھا جائے، تو یہاں کی معنویت ہی اور نظر آئے گی، یہاں کی بات ہی اور نظر آئے گی، یہاں کا منظر ہی کچھ اور نظر آئے گا۔ شاید یہی تو وجہ تھی کہ جب شیخ جعفر شوستری نے اس منزل کا تعارف کرایا تو کبھی مصلی اللہ کہتے نظر آئے، کبھی قبۃ الحسینیہ کہتے نظر آئے، اور تیسرا نام جب لکھا فرمایا انہو منظر الحسینیہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آنے والے کے اوپر حسین نظر کرم کرتے ہیں۔ نہیں، ذرا صلوات پڑھیں تو میں اس نام کو واضح کروں۔ اس جگہ کا تیسرا نام انہوں نے لکھا انہو منظر الحسینیہ۔ کیسے یہ نام بدلتے نظر آئے؟ ہم نے تو ابھی تک انہیں اپنے دکھاوے کا منظر محسوس کیا کہ ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ شیخ جعفر شوستری کسی دوسری حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں قبلہ، مجلس کو صرف آپ نہیں دیکھ رہے ہیں یا دوسرے نہیں دیکھ رہے ہیں، مجلس کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے، عزا خانے کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ اسے حسین دیکھ رہے ہیں، آپ کو حسین دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا قبلہ اس میں کیا کمال ہے کہ حسین دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، شاید اس جملے کی حقیقت نہیں پہنچی۔ میں اس منبر پہ بیٹھا ہوا شخص کیا اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے اس بات کی گارنٹی لے سکتا ہوں کہ میرا چہرہ اس قابل ہے کہ حسین دیکھے؟ دیکھیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کا مرتبہ مجھ سے بہت بلند ہے اور یقیناً بلند ہے۔ ظاہری طور پر منبر کے زینوں پہ بیٹھ جانے سے انسان سامعین اور عزاداروں سے بلند نہیں ہوتا۔ آپ کا جو مرتبہ ہے وہ آپ کا مرتبہ ہے، ظاہری طور پہ میں بلندی پہ بیٹھا ہوا ہوں، نہیں تو یہ مانا عظمت منبر مجھے نصیب ہوئی، میرے نصیب میں خلد بری کے پھول بھی ہیں، مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر کہ سامعین میں زہرا بھی ہے، رسول بھی ہے۔
بلند ہے, آپ کا رتبہ نہایت بہت بلند ہے, لیکن آپ ذرا اس جملے پہ محسوس کریں اور اس جملے پہ دقت کی جائے کہ انہو منظر الحسینیہ, حسین دیکھتے ہیں فرش عزا پہ آنے والوں کو. تو کیا ہمارا چہرہ گناہگار یا ہمارا یہ چہرہ روس, ہمارا روسیا کیا اس قابل ہے کہ اس پر نظر کرم حسین پڑے؟ جواب آئے گا نہیں. میں اپنے سامنے آئینے کو رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا چہرہ اس قابل ہے کہ حسین دیکھے, لیکن روایت کہہ رہی ہے کہ حسین دیکھتے ہیں. روایت کہہ رہی ہے کہ حسین دیکھتے ہیں, ماننا پڑے گا. ان الحسین ینظر عن یمین العرش الی الباقین علیہ, حسین عرش کی دائیں جانب بیٹھ کر اپنے عزاداروں کو دیکھتے ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں؟ جب ہمارا چہرہ اس قابل نہیں ہے تو فیصلہ کریے اور مانیے کہ فرش عزا کی عظمت کو یہ کم نہیں ہے, اس عزا خانے کی تحلیز کا یہ معجزہ کم نہیں ہے کہ جیسے ہی عزادار فرش عزا پہ آتا ہے, جیسے ہی عزادار فرش عزا پہ آتا ہے, یہ فرش عزا اس کے چہرے کو دھل کر اتنا نورانی بنا دیتا ہے کہ قابل دید حسین ابن علی ہوگا. کہ حسین ابن علی کے فرش عزا کا کرم ہے کہ جو ہمارے گناہوں کو دھل کر ہمارے چہرے کو اس قابل بناتا ہے. آپ قبلہ امام حسین دیکھتے ہیں تو اس میں کیا کمال ہے؟ نہیں نہیں, محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ہر جگہ کھڑے ہوئے کو حسین نہیں دیکھتے, ہر جگہ بیٹھنے اٹھنے والوں کو حسین نہیں دیکھتے, فرش عزا پہ آنے والوں کو حسین ابن علی دیکھتے ہیں. اور جسے حسین ایک بار نگاہ کرم سے دیکھ دے وہ حر بن جاتا ہے. جسے ایک بار حسین ابن علی کی جس پر نگاہ کرم پڑ جائے وہ حر علیہ السلام بن جاتا ہے. آپ غور کیجئے. لہذا اب مجھے یہ جملہ بھی کہنے دیجئے, اس کا مطلب جو ایک بار مجلس عزا میں آیا حسین ابن علی نے اسے ایک بار دیکھا, جو دو بار آیا حسین ابن علی نے اسے دو بار دیکھا, جو تین بار آیا امام نے اسے تین بار دیکھا, جو 5 منٹ کے لیے آیا حسین ابن علی نے اسے 5 منٹ دیکھا, جو 1 گھنٹہ بیٹھا حسین ابن علی اسے مسلسل دیکھتے رہے. تو پھر ایک جملہ کہنے کا میرا حق ہے. اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ حسین کی نگاہ میرے چہرے پہ سے ہٹے ہی نہ تو جہاں فرش بچھے وہاں بیٹھ جایا جائے. یہ مقام, یہ افتخار فرش عزا پہ بیٹھنے والوں کا. اب ایک تھوڑی سی میں خطابت کرنا چاہتا ہوں. آپ کے قبلہ دیکھ رہے ہیں امام حسین, چلیے یہ بہت بڑا شرف ہے, یہ بہت بڑا فضل ہے, لیکن اس دیکھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اب تو یہ جملہ میں کہہ بھی سکتا ہوں کہ دیکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں پچھلی سال گزشتہ یہاں اشرح مجالس کو خطاب کرنے آیا تو آپ میں سے بہت سارے افراد نے مجھے پہلی بار دیکھا, پھر دوسرے دن بھی آئے, پھر میرا چہرہ دیکھا, تیسرے دن آئے, پھر مجھے دیکھا, اور اس سال بھی آئے. تھوڑا تھوڑا سا حضرات آگے تشریف لیتے ہیں, اگر زحمت ایک صلوات پڑھتے ہوئے آ جائے. محمد نہیں, مل کے ذرا, اتنا بڑا مجمع مل کے اگر صلوات پڑھے. تو ہوتا یہ ہے قبلہ کہ جب انسان کسی کو پہلی بار دیکھتا ہے تو ہلکی سی صورت ذہن میں بیٹھ جاتی ہے, اس کے بعد جب دوسری بار دیکھتا ہے تو یہ صورت اور مضبوط ہو جاتی ہے, جب تیسری بار دیکھتا ہے تو چہرہ پہچاننے لگتا ہے, اس کے بعد جب کسی کو بار بار دیکھتا ہے تو کسی نہ کسی دن سلام دعا بھی ہو جاتا ہے. میں نے کہا کہ میں صرف 3 منٹ خطابت کرنا چاہتا ہوں, اسے خدا کے لیے روایت کی کسوٹی پہ نہ پرکھیے گا. جب انسان بار بار دیکھتا ہے تو اسے پہچان, اس سے سلام دعا ہو جاتی ہے, اور جب سلام دعا بڑھتی ہے تو یہی دیکھنا ملاقات میں بدل جاتا ہے, اور جب ملاقات زیادہ ہوتی ہے تو پھر پہچان بن جاتی ہے. اس کا مطلب سلسلہ دیکھنے نظروں سے شروع ہوتا ہے, پہچان پہ رک جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھتے دیکھتے پہچان ہو جاتی ہے. اور قبلہ ہمارے سماج میں تو پہچان ہی کا کام ہے, بھئی ہے یا نہیں ہے؟ صاحب ایک کسی جوان کے ساتھ پیچھے موٹر سائیکل میں بیٹھے ہوئے جا رہے تھے, چوراہے پہ کسی نے روکا, ہمیں پریشان, ارے بھائی مولانا کو بیٹھا کے چوراہے پہ کہاں آ گئے, کسی پولیس والے نے روکا اور اس نے پلٹ کے کہا مولانا بیٹھے رہو, پریشان کیوں ہوتے ہو, میری فلاں VIP سے پہچان ہے.
پتا چلا کہ وہ پولیس والے نے روکا, لائسنس مانگا, انہوں نے بھی فون لگایا کہ میری فلاں VIP سے پہچان ہے. پہچان کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک چوراہے سے نجات ملی. ارے آخری آدمی تک مجمع سے توجہ چاہتا ہوں. امروہا کے ذہین مجمع کے حوالے میں نہیں چاہتا کہ جملہ کھل کے بیان کروں, لیکن سن لیجئے. اب دوسرے چوراہے پہ پہنچے, پھر یہی معاملہ ہوا, پھر DL مانگا گیا, پھر بچے نے فون لگایا کسی VIP کو, پھر چوراہے سے نجات ملی. اس کا مطلب اگر دنیا میں کسی ایک VIP سے پہچان ہو جائے تو کئی چوراہوں سے نجات مل جاتی ہے. اب اگر کسی کی حسین سے پہچان ہو جائے, اب اگر کسی کی حسین ابن علی سے پہچان ہو جائے, عالم یہ ہوگا قبر میں پہنچے, منکر نکیر نے ہاتھ پکڑا, پلٹ کے کہا حسین سے پہچان ہے. درے جنت میں پہنچے, فرشتوں نے روکا, کہا حسین سے پہچان ہے. درے جنت سے آگے بڑھے, پلے صراط پہ رکے تھے, فرشتوں نے روکا, پلٹ کے کہا حسین سے پہچان ہے. ارے جب زمین والے کی پہچان اتنے چوراہوں سے نجات دلا سکتی ہے تو سرکار جنت کی پہچان پہچان حقیقت. لیکن ایک بات اور کہوں گا قبلہ, ایک بات اور کہوں گا, کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا. دیکھیے پہچان کی بات ہوتی ہے, کبھی کبھی پہچان ایک طرفہ ہوتی ہے. دیکھیے ہمارے بنارسی کی بات ہے, صرف مثال, حالانکہ میں اس طرح کی مثالوں کا قائل بھی نہیں, لیکن صرف بات کو واضح کرنے کے لیے. ہمارے بنارس میں ایک صاحب تھے, ٹرین میں TT تھے اور اپنی قوم کے تھے. تو وہ قوم کا کیا جو قوم کے کام نہ آئے, جو کیجئے گا, وہ قوم کا کیا جو قوم کے کام نہ آئے. یہ بات یاد رکھیے گا, اہل بیت نے ہمیں قوم پرستی سکھائی ہے. اس کو آپ توجہ رکھیے گا. اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی قوم کے مسائل حل ہوں. علی ابن یقطین سے امام موسی کاظم نے کہا تھا, جب علی ابن یقطین پرمیشن لینے آئے کہ مولا مجھے ہارون کے دربار سے لیٹر آیا ہے, مجھے وہاں گورنمنٹ جاب مل رہی ہے, کیا ارادہ ہے آپ کا, چلا جاؤں سنبھال لوں وہاں جا کے خزانچی کی کرسی. امام نے کہا اگر میرے چاہنے والوں کی مدد کر سکتے ہو تو ضرور جاؤ. آپ غور کر رہے ہیں, یعنی ہارون کی حکومت میں امام نے علی ابن یقطین سے کہا کہ اگر ہمارے مسئلے, ہمارے چاہنے والوں کے مسئلے حل کرا سکتے ہو تو ضرور وہاں جاؤ. ایک پیراگراف دیا, ایک تھرمامیٹر دیا, ایک پیمانہ دیا کہ آپ ظلم کی حکومت میں اگر کچھ کر رہے ہیں تو کم سے کم اتنا تو کیجئے کہ قوم کے کام آئیے. غور کیجئے گا, تو ہوتا یہ تھا کہ وہ بیچارے TT تھے اپنے قوم, تو وہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ صاحب وہ جو ہے, جو بھی ٹرین میں چلتا تھا, بائی چانس اگر کبھی پھنسا تو وہ ان کا نام لے کے اپنے کو بچا لیتا تھا. دیکھیں یہ بھی ایک شیعہ کے نام کا اثر ہوتا ہے کہ صاحب پھنسے تو بچا لیا. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ایک دن آن ڈیوٹی تھے اور اتفاق سے ایک صاحب اسی ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے پکڑے گئے. تو ان سے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں قبلہ, کہنے لگے صاحب آپ جانتے نہیں, میں ان کا نام عباس تھا, کہنے لگے میں عباس صاحب کا رشتہ دار ہوں. کہنے لگے اچھا کیا رشتہ دار لگتے, کہنے لگے میں دور سے رشتہ دار لگتا ہوں. کہنے لگے جان پہچان ہے, کہنے جان پہچان, قریبی رشتہ دار ہے. تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ بیٹا کبھی عباس صاحب کی صورت دیکھی ہے؟ کہا نہیں, وہ ملاقات ہوئی ہے, بھائی میرے رشتہ دار ہیں تو کئی بار آنا جانا ہوا ہے. وہ وہاں سے اٹھا کے آئے اور اسے گوشے میں لا کے سمجھایا کہ بیٹا میں ہی عباس ہوں. تو کبھی کبھی پہچان ایسی بھی ہوتی ہے کہ ہم تو دم بھر رہے ہیں پہچان کا, سامنے والا پہچانتا ہی نہیں ہے. محسوس کیا آپ نے, یہ ایک طرفہ پہچان کا نتیجہ ہوتا ہے, ایک طرفہ پہچان کا نتیجہ ہوتا ہے. کوشش کریں حسین سے ایک طرفہ پہچان نہ ہو, دو طرفہ پہچان حسین ابن علی. یعنی حسین بھی آپ کو پہچانتے ہو, آپ بھی حسین ابن علی کو پہچانتے ہو. مل کے صلوات پڑھیں بابا سے یہ انہو منظر الحسینیہ, یہ حسین ابن علی کا منظر ہے. یہاں آنے والوں کو حسین ابن علی دیکھتے ہیں, قبلہ دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں, کیوں, کس لیے دیکھتے ہیں؟
کا اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا عزادار ہے، یہ ہمارے عزا خانے میں آیا اور ان کی نگاہ کرامت ہی بہت بڑی نگاہ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ حسین دیکھ رہے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ عین اللہ ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے۔ آپ محسوس کریں عین اللہ آپ کو دیکھ رہی، لہذا اس بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس فرش عزا کی اور اس عزا خانے کی ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ظواہر سے آگے بڑھ کر توجہ کیجئے گا، ظواہر سے آگے بڑھ کر ذرا ان معنویات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو یہاں ہمیں عطا کی جا رہی ہیں، جن معنویات نے ہمیں یہاں گھیرا ہوا ہے، جن معنویات کا سما یہاں سجایا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس کا تعلق کربلا سے ہو وہ بغیر معنویات کیوں ہوگی؟ مسئلہ یہی ہوا کہ زمانے نے بھی صرف ظواہر کو دیکھا اور ظواہر پہ فیصلہ کرنے کے لیے آمادہ رہی اور ظواہر پہ اس نے فیصلہ کیا۔ دیکھیں توجہ کیجئے گا، مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب انسان صرف ظواہر پہ رک جائے تو باطنیات تک نہیں پہنچتا، معنویات تک نہیں پہنچتا، حقیقتوں تک نہیں پہنچتا، کل تک نہیں پہنچ پاتا۔ لیکن جب اگر جستجو کی تمنا ہو، شوق تجسس ہو، آگے بڑھنے کا سلیقہ ہو، زندگی وقت ہو اس چیز میں کہ نہیں اور دیکھا جائے اور دیکھا جائے، صرف رسم کی ادائیگی کا معاملہ نہ ہو، صرف رسم کی ادائیگی کا معاملہ نہ ہو تو انسان پھر منزلوں کو آگے طے کر کے دیکھتا ہے، منزلوں سے آگے بڑھ کے دیکھتا ہے کہ نہیں لاؤ دیکھا جائے کہ یہ معاملات ہیں کیا۔ لہذا ان معنویات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان عزا خانوں کی عظمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ لوگوں نے جب کربلا کو بھی سرسری نگاہ سے دیکھا تو ایک جنگ کہہ کے ڈال دیا، کہہ دیا صاحب جنگ تھی، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک جسارت کی کہ دو بادشاہوں کی جنگ تھی۔ حسین ابن علی بھی ایک بادشاہ تھے اور نعوذ باللہ و یزید بھی ایک بادشاہ تھا، اور دو بادشاہوں کی جنگ تھی، اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ عجیب معاملہ۔ کربلا کو اس طریقے سے جب تاریخی منظر سے دیکھا جائے گا تب بھی کربلا اپنے آپ میں معجزہ نظر آئے گی، محسوس کیجئے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا کی شناخت فرش اعضا سے لیجیے، نہیں تو پھر کربلا سے بادشاہوں میں الجھی ہوئی نظر آئے گی، اور جب تصور کربلا فرش اعضا سے حاصل ہوگا تو یہی فرش اعضا کربلا سے خدا تک پہنچاتا نظر آئے گا۔ بھئی اسی سندھ میں ایسے لوگ تھے جو کہتے نظر آئے کہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور پھر میں وہیں سے سناتا ہوں، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں شاعر انقلاب حضرت علامہ اقبال سے، بہت بڑا نام علامہ اقبال، وہ کون نہیں جانتا، لیکن آپ ذرا محسوس کریں کہ علامہ اقبال کی شخصیت کا نام ہے، ظاہر ہے کہ ان کی شاعری آپ کے سامنے ہے، ان کی سوانح حیات آپ کے سامنے ہے، لیکن ایک منظر ان کی حیات سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے 30 سال فلسفی پہ کام کیا تھا، اور انہیں مجلسوں سے، علماء سے اس قوم کے سخت دوری، تبرع دوری تھی، اور اتفاق ایسا کہ ایک ان کا شیعہ دوست تھا۔ ایک بار علامہ حائری سرزمین پاکستان میں مجلس خطاب کرنے کے لیے آئے تو ان کے دوست نے علامہ اقبال سے کہا کہ قبلہ آج میرے ساتھ آپ مجلس میں چلیے۔ وہ کہنے کہ میاں دیکھو تم تو جانتے ہو کہ میں مولویوں سے بہت دور رہنے کا عادی ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسئلہ ہو جس سے ہماری دوستی میں، کہا نہیں آپ ایسے ہی چلیے، اگر آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو آپ واپس آ جائیے گا، چلیے ایک شدت ہو جائے گی۔ تو ان کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی مجلس میں لے آئے۔ علامہ حائری کو نیچے سے پرچی لکھ کے دی گئی کہ آج آپ کی مجلس میں شاعر انقلاب تشریف فرما ہے جنہوں نے 30 سال فلسفی پہ کام کیا ہے۔ علامہ حائری ممبر پہ آئے، 3 گھنٹے اس دن علامہ حائری نے مجلس پڑھی۔ 3 گھنٹے مجلس کو خطاب کر کے جب علامہ حائری ممبر سے نیچے اترے تو علامہ اقبال نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے اس شخص سے ملنا ہے، اس عالم سے ملنا ہے، اس شخصیت سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار تم تو مولویوں کے بڑے خلاف تھے، تمہیں تو مولوی اچھے نہیں لگتے تھے۔ کہنے کہ نہیں، وہ میں جن کے خلاف ہوں وہ اور ہیں، میں جن کے خلاف ہوں وہ اور ہیں، اور یہ اور۔ کہنے لگے کیا تمہیں اس 3
3 گھنٹے میں کیا دکھ گیا کہ تم اتنی زیادہ پریشان ہو ان سے ملنے کے لیے؟ کیا جملہ کا علامہ اقبال نے کہتے ہیں میاں تم نہیں سمجھو گے، اس بندے نے 3 گھنٹے میں میری 30 سال کی محنت پہ پانی پھیر دیا۔ کبھی جب پڑھا لکھا شخص مجلس کو دیکھتا ہے تو وہ اس عنوان سے بھی دیکھتا ہے، تو کیا کرنا کہ ملاقات کرنا ہے۔ خیر علامہ حائری سے ملاقات سیٹ کی گئی اور وہ مجلس کے بعد علامہ حائری سے ملاقات کرنے پہنچے۔ علامہ حائری سے ملاقات ہوئی، ڈیبیٹ شروع ہوا، پھر علامہ حائری کی واپسی کا وقت ہو گیا۔ علامہ حائری نے ان سے معذرت کی اور کہنے لگے قبلہ میں بہت کم وقت دے پایا۔ علامہ اقبال وہاں سے اٹھے، کہنے لگے قبلہ معذرت تو مجھے کرنی چاہیے کہ میں بہت دیر سے آپ تک پہنچا، لیکن آپ کی 3 گھنٹے کی مجلس اور اس ڈیبیٹ کے بعد مجھے 11 اماموں کی امامت سمجھ میں آ گئی ہے، 12ویں کی غیبت نہیں سمجھ میں آتی۔ اور یہ جملہ سنیے گا، 11 اماموں کی امامت سمجھ میں آ رہی ہے، یہ 12ویں کی غیبت نہیں سمجھ میں آتی۔ علامہ حائری نے جاتے جاتے کہا 11 کی امامت سمجھ جائیے، 12واں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ جو کر رہے ہیں جب اس نظریے سے یہاں آیا جائے، پھر اس کے بعد شاعری ہوتی ہے کہ نقش اللہ پر صحرا نوش، سطر عنوان نجات ماں نوش۔ آپ اور کر رہے ہیں، سطر عنوان نجات ماں نوش۔ فرش پہ آنے کے بعد جب کربلا کا تصور پیش کیا تو کہتے نظر آئے کہ نقش اللہ پر صحرا نوش۔ جس کربلا کو تم صحرا دیکھ رہے ہو، میدان دیکھ رہے ہو، جنگل دیکھ رہے ہو، دریا دیکھ رہے ہو، ریگے دیکھ رہے ہو، ریگستان دیکھ رہے ہو، لشکر دیکھ رہے ہو، جنگ دیکھ رہے ہو، جنگجو دیکھ رہے ہو، لڑائیاں دیکھ رہے ہو، میں اس کربلا کو اس آئینے میں دیکھ رہا ہوں کہ نقش اللہ پر صحرا نوش، سطر عنوان نجات ماں نوش۔ ارے تم جسے جنگ و جدال سمجھ رہے ہو وہ جنگ و جدال نہیں ہے، قوم انسانیت کی نجات ہے کہ جسے سمیٹ کے کربلا میں رکھ دیا گیا۔ سطر عنوان نجات ماں نوش، نقش اللہ پر صحرا نوش۔ اب مجھے نہیں پتا، ایک شعر میں نے بھی بہرحال مقالوں میں پڑھا، حالانکہ اس کے اوپر تنقیدات بھی بہت ہے، بہت سارے افراد نے کہا کہ یہ منسوب ہے، بہرحال بزرگان یہاں بیٹھے وہ اصلاح بھی فرمائیں گے، میں نے بھی تحقیق کی اس شعر پر، لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ منسوب ہے، بہت سے نے اس کے اصلی شاعر کا نام بھی نہیں بتایا، بہرحال جس کا بھی ہو، لیکن عام طور پر یہ شہرت دی جاتی ہے شعر کی علامہ اقبال سے، لہذا میں اسے بھی یہاں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر ان کا ہو تو بھی خیر اور اگر ان کا نہیں ہے تو بھی بات بڑی پتے کی ہے کہ جب کربلا کو فرش عزا کی نگاہ سے دیکھا جائے تو تصور ہی بدل جاتا ہے، کہتے ہوئے نظر آئے کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے۔ محسوس کیجئے گا آپ کے درمیان گفتگو رکھ رہا ہوں کہ جب فرش عزا سے تصور کربلا حاصل کیا جائے، شناخت کربلا حاصل کی جائے، تاریخ کربلا دیکھا جائے، فرش عزا پر خلاصہ کربلا پڑھا جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو۔ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر، مسلمانوں کا قبلہ، ابھی تو کربلا پہنچی نہیں، بڑی پیاری بات کہی گئی اس مصرے میں، ابھی تو سر پہنچا نہیں، ابھی تو تم نے انگوٹھی کی گرہ دیکھی ہے، نگینہ کہاں دیکھا ہے۔ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، حسین کی شہادت کو اگر ایکسپلین کر دیا جائے، واضح کر دیا جائے، کھل کر بیان کر دیا جائے، میاں تم کعبہ چھوڑ کر کربلا کی طرف سجدہ کرنے لگو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سمجھتے ہو، اچھا دیکھیے یہ شعر ہے، فتویٰ نہیں ہے، لیکن آج کل پڑھنے سے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے جو مجمع سامنے بیٹھتا تھا وہ وہی سمجھتا تھا کہ جو ذاکر پڑھتا ہوتا تھا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا ایک خالی کالم لے کے بیٹھا ہے اور جو جملہ کہا جاتا ہے وہ بیچارہ اسے خود نشر تک پہنچانا چاہتا ہے۔
تو بھائی میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کی فکر کا ذمہ دار نہیں ہوں. اور خدا کے لیے ہماری جو بھی مجالس میں یہاں خطاب کر رہا ہوں، میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے جو بھی میسیجز میں دے رہا ہوں، جو بھی پیغام پڑھ رہا ہوں، وہ میں نارمل اور عام پڑھ رہا ہوں، اور میں نے یہ میسیجز ہر جگہ پڑھے ہیں. لہذا اسے کسی بھی شخصیت کے ساتھ یا کسی بھی ذات کے ساتھ یا کسی بھی خاص فرد کے ساتھ ٹیلی نہ کیا جائے. اور جن لوگوں کو اصلاح کا بھوت سوار ہے اور اپنی اس اصلاح میں میرے کبھی کچھ نکات کو اپنا اصلاح کا ڈنڈا بنا رہے ہیں، میں ان سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اصلاح کریے، متوے نہ بنیے. اور کیجیے گا، دیکھیں پیچھے نہ پڑ جائیے کسی کے. آپ کا کام صرف بیان پیغام ہے، آپ کا کام صرف لوگوں تک میسج صحیح غلط کو پہنچانا ہے. ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جانا نہیں ہے کہ نہیں اب یہی ہے، یہی کرنا ہے، وہی کرنا ہے. صرف ہمیں بیان کا حکم ہے، ابلاغ کا حکم ہے. باقی اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والا صحیح غلط سمجھ رہا ہے تو پھر یہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ زبردستی کی سامنے والے کی دل شکنی کریں. دیکھیں ہوتا ہی یہ اصلاح جو آج کل ہو رہی ہے نا، یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ خلوص دل کے ساتھ دین کی محبت میں ہو رہی ہے؟ یہ دین کی محبت نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ اپنی کوئی پرسنل دشمنی ہے جو دل میں دبی ہوئی ہے. اب اتفاق یہ ہے کہ پرسنل دشمنی ہے تو سامنے سے تو بول سکتے نہیں، تو مجلس میں بیٹھے ہوئے اور شریعت کی شمشیر ڈھونڈ رہے ہیں کہ اپنی دشمنی کو شریعت کی شمشیر سے قتل کیا جائے. اب یہ مولویوں کا مقدر ہے کہ شریعت کی شمشیر ملتی ہی ان کی دکان پہ ہے. تو لہذا مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ صاحب زبردستی کا جو ہے وہ فلاں مولانا نے یہ پڑھا، کونی مار کے کہا دیکھا تمہارے اوپر پڑھ رہے تھے، اور بیچارے مولوی کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ یہاں کون بیٹھا. دیکھیں اگر پانی نشیب میں جا رہا ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن زبردستی چلو سے اٹھا کے نشیب میں نہ ڈالیے. خدا کے لیے اس بات کو محسوس کیجیے. میں اپنی بات نہیں کروں، تمام ذاکرین جو